کی جو شارٹ کویشچن ہے وہ تقریباً 1 پیج ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اس ادھر سے لے کر ادھر تک آپ کی ایک شارٹ کویشچن ہونی چاہیے. ہر سوال کے ساتھ آپ نے بالکل ڈائیگرام بنانا ہے, ٹھیک ہے. جس کے ساتھ نہیں بھی ہونا تو آپ اس کے ساتھ بنائیں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے بایولوجی کا پیپر ہے اس کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ٹائم ویسٹ کے بغیر اپنے اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم کویشچن پیپر کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کویشچن نمبر 1 ہو گیا, یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو ہے, یا سیکشن اے ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب سیکشن بی کی طرف آتے ہیں. اس میں یہ کویشچن ہے, ٹھیک ہے, اس میں شارٹ کویشچن ہے, یہ کویشچن نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سیکشن سی میں لانگ کویشچن ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چلے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اس پیپر کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. سیکشن اے تو ہو گیا ایم سی کیوز اور ملٹیپل چوائس کویشچن ہو گئے. ٹھیک ہے, اب سیکشن بی سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کویشچن نمبر 2 ہے ہمارا پاس. اس کویشچن نمبر 2 کی جگہ آپ شارٹ کویشچن بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, جو کویشچن شارٹ کویشچن میں آپ کو سب سے اچھا آتا ہے وہ فرسٹ نمبر پر اس کو اٹیمپٹ کرے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے آنسر لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, آپ کون سا آنسر پہلے لکھیں گے تو اس کی نمبر آپ نے ضرور دینی ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح پریزنٹیشن بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ گریڈینٹ آپ کس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح پٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح پینسل سے اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب کویشچن کس بارے میں, فار ایگزامپل یہ ہے ٹیوبرکلوسس, تو آپ نے پہلے ٹیوبرکلوسس کو اس طرح ان کی میننگ لکھ لینی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ میننگ جو لکھیں گے وہ آپ سادہ مارکر سے لکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ان کی پھر رسپیکٹر وغیرہ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس طرح پوائنٹ کے ساتھ لکھ لینا ہے. آنسر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے نیچے اپنے 2 لائن ڈال کرنے تاکہ ایگزامینیشن یا چیکر کو یہ پتہ لگے کہ ادھر ہمارے پاس کویشچن ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا جو کویشچن آتا ہے وہ بعض اوقات آتا ہے ڈفرینس کے بارے میں, کہ آپ ڈفرینس کریں, مطلب ریسپائریشن اور بریتھنگ کے درمیان ڈفرینس کریں, یا ہیموگلوبن یا مائیگلوبن کے درمیان ڈفرینس کریں. تو آپ نے لکھ لینا ہے, جو بھی آنسر ہوگا ان کا نمبر دینا ہے. ٹھیک ہے, اور ادھر مائیگلوبن ہیموگلوبن لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ ڈفرینس اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح ڈفرینس کریں گے تو آپ سے بالکل نمبر نہیں کاٹے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ کو فل مارکس ملیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے پہلا ڈفرینس مطلب ان میں کون کون سے چین ہے, پولی پیپٹائڈ ہے یا اور بھی ہے. ٹھیک ہے, آئرن ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ان کے ڈفرینس ہو گئے. تو آپ نے ایک ترتیب کے ساتھ اس کو لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس آنسر ختم ہو جائے تو پھر آپ نے اس طرح لائن کو ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک اور سوال آ جاتا ہے کہ ڈرا اسٹرکچر آف کڈنی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ ہے نہیں ہمارے پیپر میں, پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ اس طرح سوال آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹرکچر آف کڈنی, تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا کہ صرف کڈنی کا اسٹرکچر ڈرا کرے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کے جو پارٹس ہیں ان کو لکھ لینا ہے پہلے. ٹھیک ہے, اور تھوڑا ان کو ایکسپلین بھی کریں. ٹھیک ہے, ادھر میں نے ڈاکٹر ڈرا کیا, ان کا مطلب ہے کہ آپ ان کو ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس کو اسٹرکچر پینسل سے ڈرا کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا, اور پھر ان کو ایک اسکوائر میں بند کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا اس طرح. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھا لگے گا اور بہت آپ زیادہ امپریشن ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر ایک اسٹیٹمنٹ والا کویشچن آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں وائی ہیومن ٹیسٹس آر لوکیٹڈ آؤٹ سائڈ دی ایبڈومن کیویٹی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہیومن, تو آپ نے اس کو اسٹیٹمنٹ پہلے اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہیومن ٹیسٹس آر لوکیٹڈ آؤٹ سائڈ دی ایبڈومن کیویٹی. ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس کی ریزن دینی ہے, پھر تھوڑی ایکسپلینیشن دینی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ نے ڈائیگرام بنانا ہے. ٹھیک ہے, ہر سوال کے ساتھ آپ نے بالکل ڈائیگرام بنانا ہے. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ نہیں بھی ہونا تو آپ اس کے ساتھ بنائیں گے. فار ایگزامپل فوٹوسنتھسس کے ساتھ آپ نے ایک ٹری کے ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے, سن ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہر سوال کے ساتھ آپ نے ڈائیگرام ضرور ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ ہر سوال کے ساتھ ڈائیگرام بنائیں گے تو آپ سے بالکل مارکس نہیں کاٹے جائیں گے اور آپ کو فل مارکس دیں گے. ٹھیک ہے, وہ چیکر جو ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو آپ نے اس طرح پیپر کو ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو چلے سیکشن سی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکشن سی پہلے آپ نے اس طرح ایک بینڈ آف لائن ڈرا کرنا ہے. سیکشن سی پہ لکھ لینا ہے ڈیزائن کے ساتھ, پھر اس طرح. ٹھیک ہے, پھر لانگ کویشچن آ جاتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس اس طرح بینڈ آف لائن آپ نے ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آنسر جو بھی آپ کو اچھا آتا ہے وہ پہلے لکھ لینا ہے, آنسر لکھ لینا, اور آپ نے اس کے جو نمبر ہے وہ دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہیومن ریسپائریٹری سسٹم ایک آنسر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ان کے نیچے بھی آپ
اس طرح مارجن لائن ڈرا کر سکتے ہیں، اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو بار بار ایکسپلین کریں گے، اور آپ کی جو شارٹ کویسچن ہے وہ تقریباً ایک پیج ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل ادھر سے لے کر ادھر تک آپ کی ایک شارٹ کویسچن ہونی چاہیے، اور لانگ کویسچن جتنا زیادہ آپ لکھیں گے، فار ایگزامپل 2 پیجز ہو گئے یا 2.5-3 پیجز تک آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس کے ساتھ ڈائیگرام بھی بنانے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پھر ایک کویشچن جس میں پارٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے آنسر دینا ہے۔ آنسر نمبر فار ایگزامپل 4 ہو گیا، تو پارٹ 1 کو پہلے آپ اگر لکھیں گے تو اس کو اس طرح لکھیں، پارٹ 1 ہو گیا، اور پھر آپ نے 2 لائن ڈرا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر پارٹ بی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، پارٹ اے ہوا ہے، پارٹ بی، اور پھر اگر لاسٹ میں آپ کے پاس پیپر ختم ہو جائے تو پھر بینڈز آپ لائنز آپ نے ڈرا کرنا ہے، تاکہ چیکر کو پتہ لگے کہ یہ کہ ادھر سے پیپر اینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک اوور ویو دیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح پیپر پریزنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، میں تھا آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔